آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ جو شخص دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے۔ اقبال کا ہی شعر ہے کہ موت ایسی جس کی موت پہ زمانہ بھی افسوس کرے، ویسے تو ہر شخص آتا ہے مرنے کے لیے۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے دنیا کے اندر ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن پر حسرت کیا جاتا ہے کہ اتنا عظیم شخص اللہ نے بھی اپنے بندے کے بارے میں کہہ دیا، یا حسرتن علی العباد۔ آج 9 نومبر کا دن محسن پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہم اللہ جہاں لیٹے ہیں ان پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ حضرات، دنیا میں ہر شخص آیا ہے، اپنا مقصد لے کر آیا ہے، مقصوم لے کر آیا ہے، دنیا سے چلا گیا، لیکن ہر ایک سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کسی کے کسی معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا، اس پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کی جو دینی خدمات ہیں اس پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو محمد علی جناح قائد پاکستان کو پاکستان کے لیے ابھارا، اس پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان کی شاعری تھی، قرآن کی تشریح تھی، نبی علیہ السلام کے فرمان کی تشریح تھی، اس پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ کس کو خبر تھی کہ 1877 کے اندر نومبر کا مہینہ 9 نومبر سیالکوٹ کے شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو قوم کو ابھارے گا، جو پاکستان کے لیے عظیم خواب دیکھے گا، اور اس کی شاعری نے اتنا ابھارا قائد ملت کو، اتنا ابھارا کہ آج جس ملک میں آپ آزاد بیٹھے ہیں یقیناً ان لوگوں کی محنتیں ہیں۔ حضرات ذی وقار، بڑے نیک، دیکھیں غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہم اس کی غلطیوں پر توجہ کرتے ہیں، اگر ہم اس کی خوبیوں پر توجہ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں غلطیاں نظر ہی نہیں آئیں۔ آج میں اپنے اندر دیکھوں، مجھے اپنی ساری خوبیاں نظر آتی ہیں، خامیاں نظر ہی نہیں آتی، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، اگر کسی کے اندر میں وہ خامی دیکھ لیتا ہوں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، یہ توحید کا علم بردار اس شخص نے توحید کے ڈنگ کے بجائے کبھی کہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ کبھی نہیں سجدے کیے ہم نے شاہوں کی چوکٹ پہ اقبال، ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم رب سے مانگ لیتے ہیں۔ اتنا پختہ عقیدہ، اتنی توحید اور اتنی قرآن سے محبت۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں کتنی محبت ہے قرآن سے۔ اور والد محترم خوش ہوتے تھے صبح کی نماز پڑھ کے، جب باپ اور بیٹا گھر تشریف لاتے تو بیٹا قرآن پڑھ رہا ہوتا تو والد کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی تھی کہ میرا بیٹا گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن سے محبت اتنی تھی کہ قرآن کی تشریح کے اندر اشعار لکھ دیے، قرآن کی آیات، کبھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم کے الفاظ بول کر کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کبھی کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے رب بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کس انداز سے، دیکھیں نا، آج ہماری بھی شاعری ہے، عشق مشوقی پہ ہوتی ہے، وہ شاعری جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے، ان کا پیغام ہی انہوں نے اشعار کے اندر دیا ہے، انہوں نے اپنا پیغام اشعار کے اندر دیا ہے۔ کبھی دیکھے کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ،
علم ہے پھر بھی قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ اللہ کہتے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کتنے بڑے الفاظ ہیں کہ اگر آپ تلوار اٹھاتے حق کے لیے نہیں ہے تو وہ فتنہ ہے، آپ تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں موقع نہیں ہے تو تب بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، جاگیر بھی فتنہ ہے، تعلیم بھی فتنہ ہے اگر وہ تعلیم آپ کو آپ کے رب سے نہیں ملا۔ اگر بندہ سمجھنے والا ہو تو اس کو سمجھ آتی ہے کس انداز سے۔ کبھی کہتے ہیں منزل سے بڑھ کر آگے منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر۔ کہتے ہیں ہر پتھر سے ٹوٹ جاتا ہے شیشہ، ایسا شیشہ تلاش کر جس سے پتھر ہی ٹوٹ جائے۔ کہتے ساری زندگی صدیاں گزر گئی تیرے سجدے کو، تیری زندگی بدل دے ایسا سجدہ تلاش کر، ایسا سجدہ تو کر جو رب کو پسند آ جائے۔ وہ تیرا سجدہ وہ عظیم سجدہ ہو، وہ سجدوں میں بھی عظیم سجدہ ہو، وہ دھوپ میں ہو، وہ گرمی میں ہو، وہ سردی میں ہو، وہ فرش پر ہو، وہ کانٹوں پر ہو، تیرا وہ سجدہ رب کو ایک پسند آ گیا، اسی ایک سجدے سے اللہ تیری آخرت کو بنا کر تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ کتنی اس کے اندر قرآن و حدیث کی محبت تھی۔ آخری بات بڑی ان کی داستان ہے، اگر میں سنانے بیٹھ جاؤں تو وقت نہیں ہوگا۔ حضرات میں نے اس لیے بیان کی کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا داعی تھا، قرآن و حدیث کی تشہیر کرنے والا تھا، قرآن و حدیث سے محبت۔ کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، بڑا مشہور شعر ہے، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ ہم تو نہیں پڑھتے نا، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ اخلاقیات کو پڑھتے ہیں، ہم صرف سنتے ہیں، سن کر پھر ختم کر دیتے ہیں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر کچھ نہ ملے، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ بھی نہ ملے، چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لوگوں کے چہروں کو دیکھا کر آج کون غمگین ہے، کون پریشان ہے۔ ہاں لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، موضوع ہے لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں، قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی میں اگر سکون چاہیے تو اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پکڑ لیں، قرآن و حدیث پر عمل کر لیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، بلا شک ایک آیات سے شروع کر دیں، روز پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، یقین کریں جتنی سکون اور لذت رب کے قرآن میں ہے اور محمد علیہ السلام کے فرمان میں ہے، دنیا کی کسی کتاب، کسی ناول، کسی ڈائجسٹ، کسی مکالمے کے اندر نہیں ہے جتنا سکون رب کے قرآن کے اندر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔